یہ ہے قندھار، افغانستان کی طاقت، روایت اور صدیوں پرانی خاموش کہانیوں کا شہر۔ اسے جدید افغانستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں آج لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ آخر قندھار کے بازاروں میں ایسا کیا ہوتا ہے جو لوگوں کی روح تک کو ہلا دیتا ہے؟ قندھار کی دلچسپ تاریخ، یہاں کے وہ راز، وہ حقائق جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو چلیے آج آپ کو لے چلتے ہیں قندھار کے ایک شاندار سفر پر۔ قندھار افغانستان کا ایک نہایت اہم اور تاریخی شہر ہے۔ یہ ملک کے جنوب میں واقع ہے اور پشتون ثقافت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ قندھار کو افغانستان کی جدید تاریخ کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے 1747 میں یہیں سے افغان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی وجہ سے اسے افغانستان کا تاریخی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، قندھار صدیوں سے ہی افغان تہذیب کی طاقت اور عقیدت کی علامت ہے۔ یہاں کی گلیاں اور بازار ہزاروں سال پرانے ہیں، لیکن انہیں گلیوں میں کچھ کہانیاں بہت دردناک ہیں۔ وہ کہانیاں ہیں یہاں کی عورتوں کی، جن کی زندگیوں پر روایت، رسم اور پابندیوں نے گہرا چھاپ چھوڑ رکھا ہے۔ قندھار کے پسماندہ علاقوں میں عورت آج بھی ایک محدود زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ تعلیم، روزگار اور اپنی مرضی سے فیصلے کرنا یہاں اب بھی ایک خواب ہے۔ لڑکی کے جنم لیتے ہی اس کے مقدر کا فیصلہ گھر کے بڑے یا قبیلے کے سربراہ کر دیتے ہیں۔ کہیں کم عمری کی شادی، کہیں جرگے کے فیصلے اور کہیں غربت کا جبر، عورت کے لیے ہر راستہ مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 80 سال کا مرد اپنی بیٹی کے بدلے 18 سالہ لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ خاندان یہ سمجھتا ہے کہ یہ لین دین، عزت اور دونوں کے مفاد کا تحفظ ہے، مگر در حقیقت یہ ایک معصوم روح کے خوابوں کی قربانی ہوتی ہے۔ بہت سی لڑکیاں اپنی مرضی کے بغیر ایسی شادیوں میں دھکیل دی جاتی ہیں جہاں ان کی آواز سنی ہی نہیں جاتی۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مگر دل کے اندر ایک ایسی خاموش چیخ بسی ہوتی ہے جو کسی تک نہیں پہنچ پاتی۔ کہا جاتا ہے کہ قندھار 5ویں صدی عیسوی سے موجود ہے۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ آریائی قبائل کی گزرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور بعد میں یہ ہخامنشی سلطنت یعنی قدیم ایرانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہ وہی سلطنت تھی جو ایران اور وسطی ایشیا کے بڑے حصے پر حکومت کرتی تھی۔ جب سکندر اعظم یہاں آیا تو اس نے 330 قبل مسیح میں قندھار کو فتح کیا۔ اگر اسلامی دور کی بات کی جائے تو جب 7ویں صدی کے حصے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو قندھار بھی اسلامی دنیا کا حصہ بن گیا۔ یہ علاقہ مختلف ادوار میں غزنوی، غوری، تیموری، مغل اور صفوی حکمرانوں کے زیر اثر رہا۔ اول بادشاہ بابر نے بھی قندھار کو فتح کیا اور اسے ایک اہم فوجی قلعہ قرار دے کر مرکز بنایا۔ 1747 میں احمد شاہ ابدالی نے قندھار سے درانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قندھار افغانستان کا دارالحکومت بھی بنا۔ احمد شاہ ابدالی کو جدید افغانستان کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کا مقبرہ آج بھی قندھار میں موجود ہے۔ یہ 18ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ نیلے گنبد والا عظیم الشان مزار فن تعمیر اور اسلامی ثقافت کا حسین شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر سنگ مرمر سے مزین قبر افغان قوم کے ایمان اور عقیدت کی علامت ہے۔ انہیں بابائے افغانستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہر سال ہزاروں زائرین اور رہنما یہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر اس مزار کے ایک حصے میں محفوظ ہے، جسے صرف خاص مواقع پر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، قندھار صرف حکمرانوں اور جنگوں کا شہر نہیں بلکہ روحانیت سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ بابا ولی کنگھاری کا مزار ایک اہم روحانی مقام ہے جہاں عقیدت مند بڑی تعداد میں حاضری دیتے ہیں۔ اسی طرح احمد شاہ قلعہ اور خضر بابا مسجد بھی قندھار کی قدیم یادگاروں میں شامل ہیں۔ قندھار کے زعفرانی باغات اور قندھاری انار دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ 2025 کی مردم شماری کے مطابق قندھار کی آبادی تقریباً 6 لاکھ ہے۔ شہر کا کل رقبہ 54,000 مربع کلومیٹر ہے۔ مقامی زبان پشتو ہے اور لوگ زیادہ تر تجارت اور روزمرہ ضروریات کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اگر یہاں کی خواتین کی موجودہ حالت کی بات کی جائے تو تعلیم اور روزگار ہمیشہ سے ایک سنگین مسئلہ رہا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں کچھ بہتری ضرور آئی، مگر موجودہ طالبان حکومت کے دور لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندیاں ہیں اور خواتین کے کام کرنے پر بھی سخت قدغنیں لگائی گئی ہیں۔ افغان خواتین آج بھی اپنے حقوق کے لیے دنیا بھر میں آواز بلند کر رہی ہیں۔ قندھار کے بازار اپنی شاندار اور رنگین دلکشی کے باعث مشہور ہیں۔ یہاں کے ہار اور زعفران دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ قندھار افغانستان کے جنوبی خطے میں واقع ہے اور پاکستان کی سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے اسے ایک اہم تجارتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے قندھار کو افغانستان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے۔
कंधार बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो फ़ौजी और तिजारती दोनों मक़ासद के लिए इस्तेमाल होता है। कंधार का बाज़ार आज भी अफ़गानिस्तान के सबसे ज़िंदा दिल मकामात में से एक समझा जाता है। सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी फैलती है तो बाज़ार की रौनक जाग उठती है। हर तरफ खुशबू और शोर का एक दिलकश इम्तिजाज होता है। लकड़ी की पुरानी दुकानें, दीवारों पर वक्त के निशान और दुकानदारों के चेहरों पर वो थकन भी होती है जो मेहनत से जन्म लेती है, और वो सुकून भी जो रिज़्क़ हलाल की कमाई से आता है। बाज़ार में कदम रखते ही सबसे पहले जो खुशबू महसूस होती है वो होती है कंधारी मसालों, लाल मिर्च, ज़ाफ़रान और खुश्क लीमू की, जो हवा में घुली होती है। एक तरफ खुश्क मेवा फरोश बैठे हैं जो बादाम, किशमिश, पिस्ता और अखरोट के ढेर लगाए होते हैं। इनके साथ कालीनों की दुकानें हैं जहां अफ़गान दस्तकारी अपनी खूबसूरती से हैरान कर देती है। हर कालीन के पीछे एक कहानी है, किसी कारीगर की, किसी औरत की जिसने उसे अपने हाथों से बुना होता है। कंधार का खाना अपने जायके की वजह से मशहूर है। यहाँ की सड़कों पर जगह जगह छोटे खाने के ठेले लगे होते हैं जहाँ गरम गरम नान, चपली कबाब और अफ़गानी पुलाव की खुशबू फ़ज़ा में फैल जाती है। लोग चाय खानों में बैठकर सब्ज़ चाय के साथ गुफ्तगू करते नजर आते हैं। एक छोटा सा चाय खाना जिसमें लकड़ी की बनी पुरानी कुर्सियाँ और दीवारों पर कायदीन की तस्वीर लगी होती हैं। यहाँ महफिल सियासत भी होती है, तिजारत की बातें भी और दोस्तियों के किस्से भी। लोगों का रहन सहन सादा मगर बावकार है। ज़्यादातर मर्द सादा शलवार कमीज़, वास्किट और पगड़ी पहनते हैं। औरतें ज़्यादातर घरों के अंदर रहती हैं, लेकिन बाजार के कुछ हिस्सों में वो पर्दे के साथ खरीदारी के लिए आती हैं। बच्चे कभी फुटबॉल खेलते नजर आते हैं तो कभी वालिद के साथ दुकान पर मदद करते हैं। घरों की साख्त सादा है, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और अंदर एक छोटा सा सहन जहां शाम के वक्त खानदान इकट्ठा बैठता है। कंधार के लोग मेहमान नवाज हैं। अगर आप बाजार में किसी दुकानदार से पानी मांगे तो वो चाय पेश कर देता है। इनके लहजों में नरमी है और चेहरों पर वो खुलूस जो वक्त के साथ मांद नहीं पड़ा। यहाँ रिश्तेदारियाँ और महल्लादारियों की कदर आज भी बाकी है। शाम के वक्त बाजार की फ़ज़ा बदल जाती है। दिन की गर्मी कम होते ही लोग दोबारा निकल आते हैं। नान फरोश अपने तनूर गर्म करते हैं, बच्चे आइसक्रीम बेचने वालों के पीछे भागते हैं और दुकानों पर लाल लाल लाइटों की रोशनी छा जाती है। एक अजीब सी जिंदगी है जो दिन भर के शोर के बाद भी पुरसुकून महसूस होती है। कंधार का बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह नहीं बल्कि एक सकाफती तस्वीर है जहां सदियों पुरानी रिवायात आज भी सांस ले रही हैं और हर चेहरे के पीछे एक कहानी है, मेहनत, बका और उम्मीद की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अफगानिस्तान के शहर कंधार के ऊपर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।